اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سورہ کے بارے میں کچھ معلومات جان لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث فرحت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو شخص اسے پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کرے گی، سائے کی صورت میں۔ سورہ البقرہ جو ہے وہ بادل کی صورت میں آئے گی اور اس کے سر پہ سایہ کرے گی اور بہت قریب ہو جائے گی اس کے سر کے۔ اس دن جب کوئی سایہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، یہ سورج ہے وہ سایہ کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو، ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے سفارش کرے گی۔ ویسے تو قرآن جو پڑھے گا وہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اس انسان کی، لیکن سورہ بقرہ کے بارے میں اسپیشلی آتا ہے، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان دو سورہ کے بارے میں اسپیشلی آتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ قیامت کے دن بادلوں کی صورت میں، چمکدار بادلوں کی صورت میں، خوبصورت انداز میں انسان کے سر پر سایہ کریں گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ اور ایک اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلکہ ایک واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ایک صحابی تھے، وہ جو ہے اس سورہ کو پڑھ رہے تھے، ایک دن تلاوت فرما رہے تھے، اپنا کام بھی کر رہے تھے اور وہ اس سورہ کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور ان کے گھوڑے جو تھے وہ بندھے ہوئے تھے ساتھ، اور ان کے بچے کھیل رہے تھے، اور وہ کسی کام میں مشغول تھے اور اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے تلاوت کرتے تھے تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ چھلانگیں لگا رہے تھے اور بدگنا شروع ہو گئے تھے، شور مچا رہے تھے، تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، جو گھوڑے ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ پھر شروع کرتے تھے تلاوت، اور پھر دوبارہ سے اسی طرح ہوا، اسی طرح 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، وہ پریشان ہو گئے اور خاموش ہو گئے، اور پھر تلاوت انہوں نے ترک کر دی۔ اگلے دن وہ مسجد نبوی میں حاضر آپ وسلم کی خدمت میں، تو آپ وسلم پہلے سے جانتے تھے۔ آپ وسلم نے مسکرائے اور پوچھا کہ تم نے تلاوت کرنا روک کیوں دی، تم نے بند کیوں کر دی تلاوت کرنا؟ اس پر وہ صحابی حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑے جو ہیں وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو پھر آپ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری تلاوت کرنا فرشتوں کو اتنی پسند آ گئی تھی اس سورہ کی کہ وہ زمین پر آ رہے تھے، اور وہ جب نیچے زمین پر آ رہے تھے کہ ان کا جو نور اور روشنی تھی، اور وہ جو ہے اس کو دیکھ کر جو گھوڑے ہیں وہ بدک رہے تھے اور چھلانگ لگا رہے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے، اس سورہ کو تلاوت کرتے رہتے، تو اتنے زیادہ فرشتے زمین پر آ جاتے، ان کی روشنی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ زمین کے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کو دکھائی دینے لگتے فرشتے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو یہ مطلب اس سے اس سورہ کی جو فضیلت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت سے مراد کہ مدینہ کے دور میں سب سے پہلے سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہی تھی، اور یہ بہت ہی طویل صورت ہے قرآن پاک کی۔ اب مدنی دور سے یہ بھی مراد ہے کہ کیونکہ مدینہ میں یہود قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کمیونٹیز آباد تھیں، تو ان کی تربیت کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے اس سورہ میں بہت زیادہ جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا اور یہود کا ذکر زیادہ ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہے۔ وہ ان کے جو وفد تھے وہ سوال کرتے تھے آپ وسلم سے، اس کے علاوہ ان کی تربیت کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے جو ہے اس صورت میں سارا ذکر جو ہے وہ زیادہ وہ یہود کا کیا گیا ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ اس سورہ کو اگر آپ 9 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو یہ صورت زیادہ اچھی طرح سے انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی بھی بات جو قرآن میں کی گئی ہے وہ اس اسپیسیفک جگہ پر کیوں کی گئی ہے، اس کا اندازہ اور اس کی حکمت اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ تو اس سورہ کو اگر آپ 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں، ویسے تو اس کے بہت سارے پارٹس ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ڈیوائڈ ہوئی ہیں، یہ بہت ایکسٹینسو سورہ ہے قرآن کی، اس 28 سپاروں پہ مشتمل ہے، 286 آیات ہیں، یعنی کہ 286 اور 40 رکوع ہیں اس کے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں تو بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ کیوں پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 گروپس آف پیپل، یعنی کہ مومنین ہے، پھر کفار کا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے کہ مومنین کون ہوتے ہیں، کفار کون ہیں، اور منافقین کون ہیں، ان تینوں کو ڈسٹنگوش کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا تذکرہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا، یعنی کہ انسان کی
پیدائش اور اس کی تخلیق کا اور شیطان نے کیا کیا وہ سارا واقعہ جو ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا زمین پہ خلیفہ بنانے کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کا جو ہے اس بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا نعمتیں کیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے ڈس اپوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ کو، ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ یہود جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو تھے وہ اللہ کے خاص سچے نبی تھے، اور اللہ کے بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت پرخلوص جو ہے وہ عبادت کرنے والے تھے، اور ساتھ میں مسلمانوں کے ٹرائلز اور ٹیسٹ کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو ایک ٹیسٹ ملا جس میں انہوں نے فیل کر دیا ٹیسٹ کو، پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان پہ نعمتیں نازل، ان کو بھی ٹیسٹ ملے، انہوں نے بھی فیل کر دیا ٹیسٹ کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اللہ کے خاص سچے نبی تھے، ان کو بھی ٹیسٹ ملے بہت سارے، لیکن انہوں نے ان سب ٹیسٹ کو پاس کیا۔ اس کے بعد مسلم امت کا ذکر ہے، مسلم امت کا اس لیے ذکر ہے کہ اب یہ فائنل امت ہے، اور اس کو بھی بہت سارے ٹیسٹ اور ٹرائلز ملیں گے، آزمائشوں کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ اب جو آزمائشیں تم پر آئیں گی تم نے تیار رہنا ہے ان پر، اور تم نے بھی ان کو پاس کرنا ہے، اور تم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو ٹاپک ہے وہ کعبہ جو چینج ہوا تھا، قبلہ چینج ہوا تھا، کعبہ شریف جو ہے اس کو قبلہ بنایا گیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر جو نئی امت کھڑی کرنی اللہ تعالیٰ نے مسلمین، ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ریچولز، دوسرا سپارہ جتنا بھی اس سارے میں ریچولز کا ذکر ہے، جتنے بھی احکامات ہیں جس میں رمضان آ گیا، حج، زکوٰۃ، روزہ، مطلب ہر چیز کا ذکر ہے اس میں فیملی میٹرز کے، خانگی نظام جو ہیں ان کا، خانگی امور جو ہوتے ہیں، وراثت کا ہلکا سا ذکر ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سارے قوانین دیے گئے ہیں، حج کا، عمرے کا، اس کے علاوہ سارے سوشیٹل لاز جو ہیں ان سب کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آٹھواں جو ہے وہ لالچ کے بارے میں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہکا تھا لالچ کی وجہ سے، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے لالچ کا بہت زیادہ وہ کیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا بہت زیادہ ذکر ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ، اور سارے جو منی میٹرز ہیں نا وہ ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، سود کی ممانعت ہے، سارا کچھ اللہ نے پھر اس کے بعد اس کا ذکر، کیونکہ جو نئی امت بلڈ ہو رہی ہے اس کو سارے قوانین دینے بہت ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو گریڈ اور ان سب چیزوں کا بتانا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے ان سب چیز کا ذکر ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے آخری 2 آیات ہیں قرآن کی، یہ سورہ البقرہ کی، ان کا ذکر ہے، ان کو بیان کیا گیا، اور وہ ایک طرح سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں منافقین میں شمار نہ کرے، اور اللہ جو ہے ہمارے جو ایمان ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم جو ہے انسان ہیں اور ہم سے خطا ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم پہ آزمائشیں اور ان کا بوجھ جو ڈال دیا ہے اس میں ہمیں کامیابی کے ساتھ سرخرو کرے، اور اتنی آزمائش مت ڈالے جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ وہ اللہ سے ایک طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا کنیکشن جو ہے وہ پراپرلی بلڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس سورہ میں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، چیپٹر وائز چیپٹر، مطلب سبجیکٹ میٹر کے کون سے کہاں پہ لگتا ہے، اور اس کا ہمیں جو ہے حکمت آ کے سمجھ آ جائے۔ یہ تو میں نے ایک بریف ڈسکرپشن آپ کو بتا دی۔ اب ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کے جو بہتر معنی ہیں اور صحیح معنی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبریل امین ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی خاص ہستی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور جب کسی عام شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے جو اسم ہے، ان کا جو نام ہے، اس کے آخری حرف کا ذکر کیا جاتا ہے، آخری لفظ کو بولا جاتا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کا جو آخری لفظ ہے وہ لام ہے، اس لیے وہ درمیان میں آئے گا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے ان کا پہلا لفظ چنا گیا، کیونکہ وہ بہت خاص ہستی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا انسان کو ایک جیسے کہتے ہیں نا سند دے دی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ اب تم اس کتاب کو پڑھنے تو لگے ہو، ابھی تم نے شروع تو کی ہے اس کتاب کو، تو اس میں تم کسی شک میں نہ پڑھنا، اس میں تم کوئی شک نہ رکھنا، کسی کو شک کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے، اس پہ پورے کا پورا دل سے ایمان لے کر آنا، کیونکہ اس میں شک کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ سارا اللہ کا بیان کردہ قرآن ہے، یہ سارا اللہ کا کلام ہے، یہ تمہیں اللہ سے جوڑے گا تب جب تم اللہ پر سچے دل سے ایمان لاؤ گے، اس کتاب کے حرف حرف کو سچ مانو گے اور اس کو عمل کی نیت سے تم پڑھو گے اور سمجھو گے۔ تو یہ ایک چیز اس میں یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ذالکہ جو ہے وہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب قریب کی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو اس میں اشارہ بعید استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دور، اس میں اشارہ جو دور کا ہے نا وہ بیان ہوتا ہے بعید۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اگر مجھے کبھی کوئی پروڈکٹ چاہیے، میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بہت خاص چیز ہے اور میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں ڈفرینٹ مارکیٹس میں گھوم کے ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے وہ نہیں مل رہی، بالآخر وہ مجھے مل جاتی ہے اور میں کہتی ہوں ہاں یہ وہ چیز ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ کے اوپر میں زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح قرآن کے لیے بھی ایمفیسائز کا یوز ہوا ہے ذالکہ کے اس میں، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، تو اس کا جو ہے نا اس کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ کہ یہود جو تھے، یہ ان کے سامنے نازل ہوا تھا یہ کلام، مطلب مدنی دور میں ہوا تھا، تو ان کو سنانے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس کتاب کا تم انتظار کرو، جس شریعت کا تم انتظار کر رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے۔ کیونکہ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بہت سارے جو انبیاء کرام تھے وہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جو کہ جن پر نبوت کا جو ہے اختتام ہوگا، اور ان کو یہی تھا کہ شاید وہ ہمارے ہی قوم میں سے ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے پیغمبر نازل ہوئے تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم بہت ہی لاڈلی قوم ہیں، تو جو آخری پیغمبر ہیں وہ بھی ہم میں ہی آئیں گے، ان کو کوئی اور شک و شبہ تھا ہی نہیں، ان کو تھا کہ بس وہ تو آئیں گے ہی ہم میں۔ اور جو عرب کے لوگ تھے انہیں بھی یہ چیزیں پتہ تھیں، وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ ہم میں آئیں گے، تو ابھی وہ سب لوگ، سب قومیں، سب لوگ جو ہے نا وہ سوچ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے، بہت زیادہ منتظر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عرب میں مبعوث ہوئے، اس کی وجہ سے یہود کے دلوں میں بہت زیادہ کینہ اور بغض اور حسد پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء تو ہماری لیگیسی میں، ہمارے قوم میں آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور قوم میں کوئی نبی آ جائے، تو وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، اور وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے کیا بتایا کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ اس کتاب میں ہدایت تو ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ ہر وہ جیسے تقویٰ ہے نا، تو تقویٰ کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، ظاہری اور باطنی گناہوں سے خود کو بچانے والا۔ متقین، پھر جیسے اگر متقین کا لفظ یوز ہوا ہے تو متقین کے بھی کئی درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہے کہ خود کو انسان کفر و شرک سے بچائے، پھر اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچائے، اس کے بعد صغیرہ گناہوں سے، جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچائے، پھر سنت موقدہ ترک کرنے سے بچائے، پھر یہ کہ سنت غیر موقدہ ترک کرنے سے بچائے، پھر ہر اس کام سے بچائے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے ہو، وہ مطلب وہ کام گناہ نہ ہو لیکن اس کام کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف جا سکتا ہو، تو انسان پھر ہر ایسے کام کو ترک کر دے۔ اور آخری درجہ پھر وہ ہے کہ جس میں انسان خود کو بالکل اللہ کے سپورٹ کر دے اور سب کچھ ترک کر دے، اپنی تمام خواہشات اور سب چیزیں وہ ترک کر دے، اور جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کہتا ہے بس وہ کرتا جائے۔ تو یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں متقین کے۔ اب ایک اور اس میں یہ ہے کہ ہدایت، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہوتی ہے، لیکن وہ جب تک انسان مانگتا نہیں ہے وہ نہیں ملتی۔ ہدایت صرف ایک دفعہ نہیں مانگنی ہوتی، ہدایت ہر وقت مانگنی ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں کے راستے پہ ہوتے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے انہیں مزید ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہدایت کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے۔ ہدایت یہ نہیں ہوتی کہ بس مل گئی اور زندگی بن گئی، ہدایت ایک ساری عمر کی جد و جہد ہوتی ہے۔ ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ میں خود اپنے آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں انسان نے، یس اور ناٹ، رائٹ اور لیفٹ۔ اور ہدایت یہی ہے کہ ہر لمحے میں اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور ہماری خود سے یہ لڑائی ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تبھی آپ کو گراتا ہے،
اب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پتھر کا ہو گیا ہے، سو اب اس کو توڑنا ہوگا. تو پھر اس لیے جب ہم بہت زیادہ گناہوں کی دلدل میں جاتے ہیں تو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے انسان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک بلیسنگ سمجھنا چاہیے اور ہدایت ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. قرآن سے ہدایت حقیقی ملتی ہے انسان کو، اور متقی انسان جب قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا تو درجات اس کے بلند ہوں گے اور استقامت نصیب ہوگی. قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت ہے. اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ متقی جو ہے وہ جب ہدایت حاصل کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی روح میں جب پہلے ہی لطافت اور بالیدگی ہوگی، وہ اس کے اپنے اندر ولنگنس ہوگی ہدایت کو حاصل کرنے کی، وہ اللہ سے دعا کرتا ہوگا ہدایت پانے کی، اور وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا دل کے اندر. تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا اور اس میں سے اس کو اس کے احکام پر عمل کرے گا تو اس کے درجات اور زیادہ بلند ہوں گے اور نیکی کی طرف وہ اور زیادہ راغب ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا جو ہے نا اور زیادہ ذخیرہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو استقامت ملتی جائے گی، اور زیادہ اللہ ہدایت دے دیں گے. اس کا دل مضبوط ہو جائے گا اور جم جائے گا نیکی کی طرف. تو مطلب یہ کہ اللہ کی بس جو ہدایت ہے نا اس کو مضبوطی سے انسان پکڑ لے اور ہر وقت اسی کی خواہش اور طلب میں لگا رہے. آگے پھر مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. 5 صفات ہیں، اب ان کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ جو کہ غیب پر یعنی کہ ایمان بالغیب کرتے ہیں، لاتے ہیں. اچھا، ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر لایا جائے. جو کسی چیز پر دیکھ کر لایا جائے وہ پھر ایمان تو نہ ہوا نا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ایمان کی مشکل ہی تو یہ ہے کہ وہ غیب پر لایا جاتا ہے جو نہیں دکھائی دیتا، لیکن آپ کا دل اس کی گواہی دے رہا ہو اور آپ کہو کہ ہاں آپ کا دل جھک رہا ہو اس چیز کے لیے اور آپ اس کو تسلیم کرو دل کے ساتھ. تو ایمان بالغیب تو یہ ہوتا ہے. اس میں اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے تعجب انگیز لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو تم سے بعد میں آئیں گے اور شریعت کو کتاب کی شکل میں پائیں گے اور ایمان لائیں گے. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. غیب وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. جو بن دیکھے ایمان لائے اس کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور پھر اس ایمان میں دن بدن انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بس ریچولز ہیں وہ کرتے ہیں. ہم نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے. اچھا، نماز کو قائم کرنا یہ ہے میرے خیال سے کہ انسان کی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہے نا، جو وقت ہے اس میں وہ گناہوں سے بچا رہے، اس میں اس کی جو وہ نماز ہے نا وہ قائم رہے، وہ نماز کی کیفیت میں رہے، وہ وہ صاحب حال ہو، مطلب کہ وہ جو ہے نا اسی حالت میں رہے. تو وہ اس کی نماز جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تب کہ جب آپ نے ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ اس کے بعد بھی دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، لیکن دل آپ کا اللہ میں ہی لگا رہا، دل اللہ سے باتیں کرتا رہا اور آپ نے گناہوں نے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ آپ تو اللہ کی یاد میں بزی تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہوتا ہے اچھے کاموں میں. اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے اور فارغ رہیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک آزمائش بن جائے گی، کیونکہ جو فارغ دماغ اور دل ہوتا ہے نا اس کے اندر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی وکٹم بنتا ہے شیطان کا. تو نماز قائم کرنے کا جو کلیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ بہت عافیت سے گزرے ایک انسان مسلمان کا، اور عافیت سے تب گزر سکتا ہے جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور پھر کہا گیا کہ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق دیتے ہیں، تو انہوں نے کیوں کہا کہ مومنین کی یہ صفت بتائی کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کو تو ہمارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر کیوں ایسا؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا تب پتہ چلے گا جب ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں گے، کیونکہ مال انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے اور مال کی محبت اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو مال اور اپنی قیمتی چیزوں سے بہت محبت ہوتی ہے. تو جب وہ انسان وہ چیز خرچ کرے گا نا تو اس کے ایمان کا پتہ چلے گا. دوسرا یہ کہ جب کوئی چیز آپ خرچ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ لگا دیتے ہیں یا خود سے دور کرتے ہیں تو اس سے اس کی محبت گھٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ
یہ تو اس چیز کو تو فنا ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، یہ تو جا رہی ہے مجھ سے، یہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے اس کو لگا دیتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، خود سے دور کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے جو وہ محبت ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیول اور مومن کے دل میں مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ نفس کا مطمئن ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دل سے قبول کرنا ایمان ہے، یہ ہم نے پہلی ایک اس میں کوالٹی وہ دیکھ لی۔ غیب اسی کو کہتے ہیں جس سے آپ کی 5 سینسز جو ہیں وہ معلوم نہ کر سکیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کو فیل نہیں کر سکتے، اس کو سونگ نہیں سکتے، تو وہ غیب ہوتا ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے کہ ریاکاری سے پاک آپ کریں، جو بھی مال خرچ کریں، اور اپنی تعریف کی خواہش نہ ہو، حلال رزق سے خرچ ہو، کیونکہ جو حرام رزق سے آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا آپ کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اور خرچ کرنے کے بعد دینے والے کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے، یہ ساری ضروری شرائط ہیں اس کی۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب اگلی کیا خصوصیات ہیں مومنین کی کہ وہ تمام جو ہے نا کتب سماویہ پر ایمان لاتے ہیں، جس حالت میں وہ اللہ نے نازل کی تھی اس حالت میں ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، اور وہ آپ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ آخرت کے دن پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، آخرت کے دن پر کامل یقین رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا جس دن کے لیے میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے تمام کاموں کے لیے، اپنے تمام اعمال کے لیے، تو پھر انسان اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے بچا رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ آخرت کا ہوتا ہے ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک امید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے آخرت پر یقین رکھنا انسان کے لیے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ اچھا، آگے ارشاد فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو مومنین ہیں ان کی صفات کیا ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہیں، جو سکسیسفل پیپل ہیں ان دا آئیز آف اللہ کی نظر میں، وہ کون سے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس پیرامیٹر میں رکھ کر آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی مزید کتنی محنت درکار ہے، اور ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے کہاں تک جانا ہے، اور کتنا فاصلہ ہے، اور کتنی محنت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ لوگ ہیں نا یہی ہدایت پر ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو بڑا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ ہدایت یافتہ اصل میں کون ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حقیقی کامیابی والے یہی لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو حقیقی کامیابی ہے نا، اس کے اندر رضا الہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل سے مانتا ہے اور ان پہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رضا الہی سے کام لیا، تو آخرت میں اس کو رضا الہی نصیب ہو جاتی ہے، تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فلاح سے مراد اللہ کی رضا کا حصول، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا اور جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے نا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے ایک انسان کے لیے۔ اور جو مومن ہو اس کا منزل مقصود بھی اللہ کی رضا ہی ہے، آپ وسلم کی رضا ہی ہے اس کا۔ اچھا، اس کے بعد اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ کفار کا تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کو تبلیغ فرمائی تو قریش کے سرداروں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر بہت ہی گراں گزرتی تھی یہ بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اس لیے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اس میں ان کے دلوں پر اب جو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور یعنی یہ خبر دے دی گئی ہے۔
کہ آپ وسلم جو ہے وہ پریشان نہ ہو، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، آپ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا اب کیوں انہوں نے کیوں اس طرح ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان ہدایت کا راستہ نہیں اپناتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا اور برا دکھا دیا، اور اس کے پاس انبیاء کرام بھیجے اور اس کو ساری گائیڈ لائنس بھی دے دیں، لیکن وہ نہیں مانتا جب، تو پھر اس کے شامت اعمال کے سبب سے کیا ہوتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ اگر کسی انسان کو کچھ سمجھایا جائے، کوئی نصیحت کی جائے، وہ نہیں مان رہا اس نصیحت کو، تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ایک صحیح راستے پہ چل بھی رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے وہ پکڑ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر وہ اس راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک عاجزی کا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کسی کی بات سن لیں گے، کوئی ہماری اصلاح کے لیے ہمیں کچھ بتا رہا ہے تو اٹس اوکے، آپ سننا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے کچھ کہہ رہے ہوں، اس کو سننا چاہیے اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، پہلے دماغ سے پراپر اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ریئیکشن دینا چاہیے۔ آگے ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اب یہ کہ کفار جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، کیونکہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے۔ اب اس میں ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ کفار وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کفار کی اب دو اقسام ہیں، ایک کافر اصلی ہے جو شروع سے ہی اس کلمہ اسلام کا منکر ہو، اور دوسرا مرتد جو ایمان لا کر کافر ہو جائے۔ کافر اصلی جو ہے جو منکر کافر ہوتا ہے، اس کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کافر مولن اور ایک کافر منافق۔ اب جو کافر مولن ہے نا، اس کی آگے سے 4 اقسام ہیں۔ ایک اس میں دہریہ ہے جو کہ خدا کا منکر ہے، جس کو ایتھسٹ بولتے ہیں، پھر مجوسی ہے جو کہ آگ کی پوجا کرنے والا، پھر مشرک ہے جو کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی مانتا ہے، جیسے ستارے، چاند، بت وغیرہ، کسی کو بھی ان کی عبادت کرتا ہے، اور چوتھے جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب اس میں پھر شامل ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ مراد ہیں، یہ جو ان آیات میں اسپیسیفکلی جو مشرکین مکہ تھے ان کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا، پھر بھی اللہ کیونکہ اسباب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا، پہلے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے بعد انسان کا دیکھتے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہوئی ہے نا، جب وہ نہیں کرتا تو پھر اللہ پھر اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہ کفار کے پاس عذر کی گنجائش نہ ہو، اس لیے ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے بھیجا، تاکہ کوئی حجت جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور اللہ نے اولاً مہر نہیں لگائی، پہلے ہدایت کے تمام راستے واضح فرمائے، مگر انہوں نے روگردانی کی تو شامت اعمال کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلی جو ہے وہ 13 آیات آگے جو آئیں گی، ان کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور وہ بہت ہی اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا اس کو ہم ایک دفعہ سے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر یہ کہ غیب اور پھر مومنین کی صفات ہیں، ان پر یہ کہ ایمان بالغیب، غیب وہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو بن دیکھے ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مومنین کون ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، ان کے دل بھی مومن ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی مومن، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین۔ یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور پھر وہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور قبروں سے اٹھائے جانا، میزان، پل صراط، جنت، دوزخ، قیامت، ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر تھا جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ ان سے صلاحیت چھین لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ جو کفار ہیں، مشرکین تھے، ان کا ذکر تھا۔ تو ابھی یہاں پر ہم اس کو برخاست کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔